مدینے میں شمع، اجمیر میں پروانہ رہتا ہے، جہاں فرشتوں کو ہر روز آنا جانا رہتا ہے، جہاں فرشتوں کو ہر روز آنا جانا رہتا ہے، اور آفت مصیبت بلا آ نہیں سکتی، آفت مصیبت بلا آ نہیں سکتی جہاں غوث اعظم کا دیوانہ رہتا ہے، جہاں غوث اعظم کا جہاں غوث اعظم کا دیوانہ رہتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور سرکار اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور لکھا کہ یا رسول اللہ، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، غریب نواز اپنی آنکھیں وہاں ملتے ہیں جہاں غوث اعظم کا طلبہ ہوتا ہے، محبوب الہی اپنی آنکھیں وہاں ملتے ہیں جہاں غوث اعظم کا طلبہ ہوتا ہے، مجاہد ملت اپنی آنکھیں وہاں ملتے ہیں جہاں غوث اعظم کا طلبہ ہوتا ہے، مخدوم بہاری اپنی آنکھیں وہاں ملتے ہیں جہاں غوث اعظم کا طلبہ ہوتا ہے، حضرت نظام الدین اپنی آنکھیں وہاں ملتے ہیں جہاں غوث اعظم کا طلبہ ہوتا ہے، حضرت مخدوم سمنا اپنی آنکھیں وہاں ملتے ہیں جہاں غوث اعظم کا طلبہ ہوتا ہے، حضور تاج الشریعہ اپنی آنکھیں وہاں ملتے ہیں جہاں غوث اعظم کا طلبہ ہوتا ہے، امام عشق و محبت امام احمد رضا اپنی آنکھیں وہاں ملتے ہیں جہاں غوث اعظم کا طلبہ ہوتا ہے، صابر کلگری اپنی آنکھیں وہاں ملتے ہیں جہاں غوث اعظم کا طلبہ ہوتا ہے، وارث پاک اپنی آنکھیں وہاں ملتے ہیں جہاں غوث اعظم کا طلبہ ہوتا ہے۔ تو ایک جشن غوث الورا کانفرنس میں آنے والے خوش عقیدہ سنی مسلمان بھائیوں کو شہباز قادری کو بولنے کی اجازت دے دو کہ جب بغداد کے غوث اعظم کا طلبہ ایسا ہے تو میرے غوث اعظم کا جلوہ کیسا ہوگا۔ مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت جشن غوث الورا کانفرنس عزیزم شہباز رضا قادری، نعرہ تکبیر، نعرہ پورا مجمع دونوں ہاتھوں اٹھا کر محبت سے بولے یا رسول اللہ، اور محبت سے بولے یا رسول اللہ، اور محبت سے بولے یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک کا تحفہ پیش کر، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جھوم کر بول دے یا رسول اللہ، اور محبت سے بولے یا رسول اللہ۔ زندگی کے ساتھ سنیے، میں یہاں سے شروع ہو رہا ہوں، ہمیں آپ لوگوں کو یہ نہیں کہنا پڑے کہ آپ سبحان اللہ بول کے، ہمیں آپ لوگوں کو دھکا نہ دینا پڑے کہ آپ سبحان اللہ بولیے، ہمیں آپ لوگوں کو ٹورچر نہ کرنا پڑے کہ آپ سبحان اللہ بولیے۔ مسلمانوں اب نہیں بولیے گا تو کب بولیے گا، اب نہیں بولیے گا تو کب بولیے گا۔ اب آپ کو چپ رہنے کا وقت نہیں ہے، اب آپ کو چپ رہنے کا سمے نہیں ہے، اب آپ کو خاموش رہنے کا وقت نہیں ہے۔ آپ بہت چپ رہے ہو، اور آپ کے چپ رہنے سے پوری دنیا فائدہ حاصل کر رہی ہے، آپ کے خاموش رہنے سے پوری دنیا فائدہ حاصل کر رہی ہے، اور دنیا والا یہ رننیتی بنا رہا ہے کہ مسلمانوں کو بولنے مت دیا جائے، مسلمانوں کو بولنے مت دیا جائے، اس لیے کہ جب مسلمان بولتا ہے دنیا والا کو چپ ہونا پڑتا ہے، اور جب مسلمان چپ ہو جاتا تو دنیا والا سر چڑھ کر بولنے لگتا ہے۔
ایک جشن غوث الورا کانفرنس میں آنے والے خوش عقیدہ سنی مسلمان بھائیوں، آپ دنیا والوں کو بتا کر پیغام دے دو، ارے جو دنیا والوں سنو، تمہارے چپ کرانے سے ہم لوگ چپ نہیں رہیں گے، اس لیے کہ زمانہ چپ ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کا دیوانہ چپ نہیں ہوتا، زمانہ چپ ہوتا ہے، مصطفیٰ کا دیوانہ چپ نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ تو کل بھی بول رہے تھے اور آج بھی بول رہے ہیں اور صبح قیامت تک بولتے رہیں گے، اس لیے کہ ہم لوگوں کو بولنے کے لیے بھارت کے حکومت نے نہیں سکھایا ہے، ہم عاشقوں کو بولنے کے لیے کربلا والے فاطمہ کے لال نے سکھایا ہے، امام حسین نے سکھایا ہے، ہم لوگوں کو بولنے کے لیے محمد الرسول اللہ نے سکھایا۔ محبت سے بول دو سبحان اللہ، اور پیار سے بول دو یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم غوث کی محفل میں بیٹھے ہیں، یاد رکھیے گا کہ جو بندہ غوث اعظم کی محفل میں بیٹھتا ہے وہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتا ہے۔ 2 مہینہ بہار کا مہینہ عطا فرمایا، وہ 2 مہینہ کون سا ہے؟ اب ان علماء کرام سے پوچھیں گے کہ ربیع کے معنی کیا ہے؟ ربیع کے معنی ہے بہار، ربیع الاول پہلی بہار اور ربیع الثانی دوسری بہار۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، یہ 2 مہینہ بہار کا مہینہ کیوں؟ تو جواب ملا، اس لیے کہ ربیع الاول نبیوں کے سردار کا مہینہ ہے اور ربیع الثانی ولیوں کے سردار کا مہینہ۔ نہ ربیع الاول مہینے کا جواب ہے، نہ ربیع الثانی کے مہینے کا کوئی جواب ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ غوث کی محفل سجائے ہیں، آپ غوث کی بزم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب غوث کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آؤ چلتے ہیں بارگاہ غوث اعظم میں۔ میرے سرکار غوث اعظم جو ولیوں کے سردار بھی ہیں، جو پیروں کے پیر بھی ہیں، ان سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، اے میرے سرکار غوث اعظم، نبی کا مقام کیا ہے؟ زور سے بولو، کیا پوچھا گیا؟ نبی کا مقام کیا ہے؟ جب لوگوں نے پوچھا، سرکار غوث اعظم رونے لگے۔ مریدوں نے کہا، اے میرے سرکار غوث اعظم، ہم تو نبی کا مقام پوچھا تھا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو غوث پاک نے کیا جواب دیا ہے، آپ بھی ملاحظہ فرماؤ۔ جب چاہنے والوں نے غوث پاک سے پوچھا تھا تو غوث کے نبی کا مقام کیا ہے، رسول پاک کا مرتبہ کیا ہے، تو غوث پاک رونے لگے۔ غوث پاک کے مریدوں نے غوث اعظم کے دامن کو تھام کر کہا، اے میرے غوث پاک، آپ رو کیوں رہے ہو؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں، اے عبد القادر سے محبت کرنے والوں، اے غوث اعظم سے پیار کرنے والوں، تم میرے نبی کا مقام پوچھتے ہو، تم میرے رسول کا مرتبہ پوچھتے ہو۔ میرے نبی کا مقام اللہ کو معلوم ہے، ان کے غلاموں کا مقام یہ ہے، ان کے صحابی کا مقام یہ ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرے نبی کی بارگاہ میں رہنے والے ادنا صحابی کے گھوڑے کے ٹاپ کے مٹی اگر عبد القادر کو مل جائے تو غوث اعظم اپنے آنکھوں کا سرما بنا لے۔ تو پوزیشن کلیئر ہو گئی ہے کہ جب نبی کی بارگاہ میں رہنے والے ادنا صحابی کا یہ مقام ہے تو رسول پاک کا مقام کیا ہوگا؟ عبداللہ کے لخت جگر کا مقام کیا ہوگا؟ رسول پاک کا مقام
میرے نبیوں میں مصطفیٰ کا کوئی جواب نہیں ہے اور ولیوں میں غوث اعظم کا کوئی جواب نہیں ہے. نبیوں میں بے مثال بنا کر مصطفیٰ کو اللہ نے زمین پہ بھیجا اور ولیوں میں لاجواب بنا کر اللہ نے غوث اعظم کو بھیجا. ایک بزم غوث الورا کانفرنس میں آنے والوں، آپ ان کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہو جو غوث اعظم ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑی ہے. اس غوث اعظم کی محبت میں آپ ہو جو غوث اعظم پیدا ہوتے ہی رمضان کا روزہ رکھا ہے. آپ ایسے غوث اعظم کی محبت میں آئے ہوئے ہو جو غوث اعظم کبھی جھوٹ نہیں بولا. ہمیں بھی جھوٹ سے پرہیز کرنا ہو، ہمیں بھی جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے، ہمیں بھی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. عزیزان ملت اسلامیہ، غوث اعظم فرماتے ہیں میں پوری دنیا کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے لوگ ہتھیلی پہ رائی کے دانہ کو دیکھتا ہے. تو اندازہ کر لو کہ جب بغداد کے غوث اعظم کے نگاہوں کا یہ عالم ہے تو پھر رسول پاک کے نگاہوں کا عالم کیا ہوگا، پھر رسول پاک کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتاتا یہ چلوں. آئیے چلتے ہیں سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں. آئیے ذرا دیکھیے میرے سرکار غوث اعظم اپنی امی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں امی جان مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، امی جان مجھ سے ایک خطا ہو گئی ہے، امی جان ہمیں معاف کر دیجئے نا. غوث پاک کی ماں نے کہا بیٹا عبدالقادر تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، تم نے کوئی خطا نہیں کیا ہے، تم مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں ہاں امی جان مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے معاف کر دیجئے نا. اے نوجوانوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، آج ہم غلطی پر غلطی کیے جاتے مگر اس کا احساس بھی ہمارے دل پر نہیں ہوتا. آج ماں کو برا بالا کہتے ہیں مگر ماں کی تکلیف کا احساس بھی ہمیں نہیں ہوتا. ماں کے دل پر کتنی چوٹ پڑتی ہے، ماں کی تکلیف کا احساس بھی ہمیں نہیں ہوتا. آؤ میرے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ سے کہ ماں کی خدمت کس طرح کی جاتی، ماں کو خوش کیسے کیا جاتا، ماں کو خوش کیسے کیا جاتا. میرے غوث اعظم کی بارگاہ سے سیکھ لو. میرے سرکار غوث اعظم اپنی امی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے امی جان مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، امی جان مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ معاف کر دیجئے نا. میں نے کہا بیٹا عبدالقادر تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، تم مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہو، تم مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ سرکار غوث اعظم عرض کرتے ہیں امی جان ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آپ معاف کر دیجئے نا. میرے غوث اعظم کی ماں نے کہا اے بیٹا عبدالقادر تم بتاؤ تم سے کیا غلطی ہوئی ہے جو تم مجھ سے معافی مانگ رہے ہو؟ سرکار غوث اعظم فرماتے اے امی جان پہلے آپ معاف کر دیجئے، آپ معاف کر دیجئے، اس کے بعد عبدالقادر بولے گا آپ مجھے معاف کر دیجئے، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا. ایک خوش عقیدہ سننے مسلمان بھائیوں غور سے سننا، غور سے سننا. مجلس محفل غوث پاک ہے اور میرا عقیدہ ہے کہ مجلس محفل غوث پاک میں ہم بیٹھے ہیں. محفل غوث پاک میں میرے غوث حاضر ہے، میرے غوث حاضر ہے، میرے غوث حاضر ہے. ہم غوث کو نہیں دیکھ رہے لیکن بغداد سے میرے غوث اعظم اپنے دیوانوں کو دیکھ رہا ہے، بغداد سے اپنے چاہنے والوں کو دیکھ رہا ہے، بغداد سے اپنے ماننے والوں کو دیکھ رہا ہے. اس لیے ہوش و حواس میں بیٹھو اور کوئی بھی آدمی اٹھک بیٹھک نہ کرے. اس لیے جس کے
کے نام سے جلسہ سجائے ہو نا، وہ غوث اعظم بغداد سے دیکھ رہے ہیں، وہ پیرانے پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر بغداد کی سرزمین سے دیکھ رہا ہے۔ آپ غور سے سننا، غوث اعظم فرماتے بیٹا بتاؤ تم سے کیا غلطی ہوئی؟ غوث پاک فرماتے امی پہلے آپ مجھے معاف کر دیجئے، اس کے بعد میں بتاؤں گا۔ غوث پاک فرماتے ہیں امی آپ پہلے معاف کر دیجئے، اس کے بعد آپ کا بیٹا، آپ کا شہزادہ بولے گا، آپ کا بیٹا عبد القادر بولے گا۔ ماں نے کہا جا بیٹا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، اب تو تم بتاؤ تم سے کیا غلطی ہوئی ہے جو تم مجھ سے معافی مانگ رہے ہو؟ سرکار غوث اعظم فرماتے اے میری امی جان جب میں آپ کے شکم میں تھا، جب میں آپ کے پیٹ میں تھا، آپ ایک مرتبہ باغ میں گئی تھی سیب توڑنے کے لیے، جیسے ہی سیب توڑنے کے لیے آپ اپنا ہاتھ بڑھا رہی تھی نا تو اچانک آپ کے پیٹ میں درد ہوگا، اس درد کو برداشت نہ کر پائی تھی، بیٹھ گئی تھی۔ ماں نے کہا ہاں بیٹا عبد القادر ایسا میرے ساتھ ہوا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ابی جان پھر آپ کھڑی تھی سیب توڑنے کے لیے، پھر آپ کے پیٹ میں درد ہوگا، آپ درد سے بے چین ہو گئی، آپ درد کو برداشت نہ کر پائی تھی، بیٹھ گئی تھی۔ ماں نے کہا بیٹا عبد القادر ایسا میرے ساتھ ہوگا ہے، ایسا میرے ساتھ 3 مرتبہ ہوگا۔ پھر میں گھر واپس چلی آئی تھی، ماں نے کہا بیٹا عبد القادر اس میں تیری غلطی نہیں ہے، اس میں تیری غلطی نہیں ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اے میری امی جان یہی میری غلطی ہے، یہی میری غلطی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا تم تو میرے پیٹ میں تھا، تم تو میرے شکم میں تھا، اس میں تیری کوئی غلطی نہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اے میری امی جان جس سیب کو توڑنے کے لیے آپ اپنا ہاتھ بڑھا رہی تھی نا، وقت میں آپ کے پیٹ میں کروٹ لیتا تھا جس سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی، آپ کے پیٹ میں کروٹ لیتا، آپ کے پیٹ میں درد ہوتا، آپ درد سے بے چین ہو جاتی، درد کو برداشت نہ کر پاتی تھی، بیٹھ جاتی۔ ماں نے کہا بیٹا عبد القادر ایسا تو نے کیوں کیا ہے، ایسا تو نے کیوں کیا ہے؟ تو بغداد کے غوث اعظم فرماتے اے امی جان میں آپ کو آپ کے پیٹ میں رہ کر کے میں نے آپ کو اس بچھو سے بچایا ہے، میں نے آپ کو آپ کے پیٹ میں رہ کر کے میں نے آپ کو اس بچھو سے بچایا۔ وہ بچھو آپ سے توڑتی، وہ بچھو آپ کو ڈنک مارتا، آپ کے جسم میں آپ کے جسم میں پریشانی ہوتی، آپ کے جسم میں پریشانی ہوتی، درد ہوتا، پر درد کو برداشت نہ کر پاتی تھی۔ اے امی جان میں نے آپ کو آپ کے پیٹ میں رہ کر کے میں نے آپ کو اس بچھو سے بچایا۔ تو غوث پاک نے فرمایا، غوث پاک کو اتنا کہنا تھا کہ ماں نے کہا بیٹا عبد القادر اس میں تیری غلطی نہیں ہے، تم تو میرے پیٹ میں تھا، تم تو میرے شکم میں تھا، اس میں تیری غلطی نہیں۔ اے بیٹا عبد القادر اس میں تیری غلطی نہیں ہے، بلکہ تم ماں کے پیٹ کے اندر، ماں کے پیٹ میں رہ کر کے، ماں کے شکم میں رہ کر کے اپنی ماں کو تو نے بچایا ہے، اپنی ماں کی حفاظت کیا ہے۔ تو قادری کو بولنے کی اجازت دے دو کہ جو میرا غوث بغداد، جو میرا غوث ماں کے پیٹ میں رہ کر کے اپنی ماں کی حفاظت کر سکتا ہے، جو میرا غوث ماں کے پیٹ میں رہ کر کے اپنی ماں کی جان کی حفاظت کر سکتا ہے، ارے وہ میرا غوث بغداد کے قبر میں لیٹ کر اپنے غلاموں کی حفاظت کیوں نہیں کرے گا، اپنے غلاموں کی مدد کیوں نہیں کرے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا کانفرنس، نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت ماشاءاللہ کیا بات ہے واہ جب ہم ہر طرف سے پریشان ہو جاتے ہیں تو ہم کسی کے باپ کو نہیں پکارتے ہیں، بغداد کے غوث پاک کو پکارتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جب غوث پاک کو آواز دیتے ہیں، غوث اعظم کو پکارتے ہیں، تو میرے غوث اعظم بغداد سے ہماری مدد کل بھی فرما رہے تھے اور آج بھی مدد فرما رہے ہیں اور قیامت تک مدد فرماتے رہیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخری پیغام نوجوانوں کے نام، محبت سے بولیے یا رسول اللہ اور محبت سے بولیے یا حبیب اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ نبی نے فرمایا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کر وہی اپنے بھائی پڑوسی کے لیے پسند کر۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی نے فرمایا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کر وہی اپنے بھائی پڑوسی کے لیے پسند کر۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کوئی پیاسا ملے تو اسے پانی پلاؤ، ہم قیامت کے دن حوض کوثر کے جام عطا کریں گے۔ کوئی بھوکا ملے تو اسے کھانا عطا کر دے، قیامت کے دن ہم تجھے جنت کے کھانے عطا کریں گے۔ اگر کوئی ننگا ملے تو اسے کپڑا عطا کر دے، قیامت کے دن ہم تجھے جنت کے جوڑے عطا کریں گے۔ اگر کوئی بھٹکا ہوا ملے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے دروازے تک پہنچا، ہم تیرا ہاتھ پکڑ کے قیامت میں جنت میں داخل کر دیں گے۔ اے جشن غوث الورا کانفرنس میں آنے والوں، سنی مسلمان بھائیوں، سنی مسلمان بھائیوں، اخلاق اچھا کرو، کردار اچھا کرو، کیریکٹر اچھا کرو۔ اسلام دکھاوے کا نام نہیں ہے، اسلام سچائی کا نام ہے۔ آپ نے یہ جو بزم سجائے ہیں، مقصد کیا ہے؟ مقصد دکھاوا تھوڑی ہے، مقصد صرف یہ ہے ہم سے ہمارا نبی راضی ہو جائے۔ جس دن مصطفیٰ راضی ہو گئے دنیا تجھ سے خفا ہو جائے، تیرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ جب میرے نبی نے مکے میں اعلان نبوت کیا تھا تو سارا مکہ ایک طرف، لوگ سارا مکہ ایک طرف، مصطفیٰ ایک طرف، لوگ بولے دیوانہ ہے یہ، لوگ بولے پاگل ہے یہ، لوگ بولے دیوانہ ہے یہ، لوگ بولے مجنو ہے یہ۔ لوگوں میں کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، میرے مصطفیٰ کمرے میں آئے ہیں، بارگاہ خدا میں بولے مولا دنیا ہمیں پاگل کہہ رہی ہے، دنیا ہمیں مجنو دیوانہ کہہ رہی ہے، دنیا مجھے پاگل دیوانہ مجنو کہہ رہی ہے۔ اتنا رو کر نبی نے کہا تھا کہ نہ وصیت کا نقیب بولا حبیب روے مات، رونے کا وقت نہیں ہے، مسکرانے کا وقت ہے۔ مسکرا کر بول دو محبت سے بولو، مسکرا کر بولو نا سبحان اللہ، اور محبت سے بولو یا رسول اللہ۔ مسکرانے کا وقت نہیں ہے، مسکرانے کا وقت ہے۔ اے میرے محبوب، اے میرے محبوب، دنیا کیا کہہ رہی ہے اسے مت دیکھو، اس لیے کہ میں نے تمہیں اپنا حبیب کہہ دیا ہے، میں نے تمہیں اپنا حبیب کہہ دیا ہے۔ دنیا سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، مطلب ہمیں کس سے ہے کہ ہم سے ہمارا خدا راضی ہو، ہم سے ہمارا نبی راضی ہو۔ جس دن خدا راضی ہو گیا، مصطفیٰ راضی ہو گئے، خدا کی قسم تم سے بڑا عزت دار دنیا میں پھر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تم سے بڑا عزت دار دنیا میں پھر کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، تم سے بڑا عزت دار دنیا میں پھر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس ہندوستان کی تاریخ تیرے نگاہوں کے سامنے ہے، اور تو واٹس ایپ کے تمام گروپ کو تو پڑھتا ہے۔ اس پوری دنیا میں اسلام پہ حملہ ہو رہا ہے، کبھی قرآن پہ حملہ ہو رہا ہے، کبھی آذان پہ حملہ ہو رہا ہے، کبھی مسجدوں پہ حملہ ہو رہا ہے، کبھی نبی کے کونین کی عظمت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، تو کبھی قرآن کریم کی عظمتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، تو کبھی ماں بہنوں کے پردے پہ قانون لگائی جا رہی ہے۔ ایسے پرخطر ماحول میں
تاکہ دنیا چاہ رہی ہے اسلام مٹ جائے، دنیا چاہ رہی ہے قرآن کو مٹا دیا جائے، اسلام کو مٹا دیا جائے، لیکن ایک جشن غوث الورا قوم میں آنے والوں خوش عقیدہ سنی مسلمان بھائیوں کو قادری آج کے جلسے سے پیغام دینا چاہتا ہے۔ ایسے پرخطر ماحول میں اے نوجوانوں تو نے نقل کیا ہے تو روڈوں پہ ناچنے والوں کی نقل کیا ہے، ایسے پرخطر ماحول میں اے نوجوانوں تو نے نقل کیا ہے تو کسی جہنمی کی نقل کیا ہے، تو نے نقل کیا ہے تو ممبئی کے ہیرو کی نقل کیا ہے۔ اسلام کے شہزادوں تیرے پاس آئیڈیل کی کمی نہیں ہے، تیرے پاس آئیڈیل کی کمی نہیں ہے، ارے اسلام کے شہزادوں تیرے پاس آئیڈیل کی کمی نہیں ہے۔ اگر نقل ہی کرنا ہے تو دنیا دار کی نقل نہیں، امام احمد رضا کی نقل کرو، امام احمد رضا کی نقل کرو۔ بولو بولو محبت سے بولو سبحان اللہ۔ نقل ہی کرنا ہے تو امام احمد رضا کی نقل کرو، نقل ہی کرنا ہے تو صابر کلیری کی نقل کرو، نقل کرنا ہے تو باری سے پاک کی نقل کرو، نقل ہی کرنا ہے تو مجاہد ملت کی نقل کرو، نقل ہی کرنا تو مخدوم سمنانی کی نقل کرو، نقل ہی کرنا ہے تو بنگال کے غوث بنگالہ کی نقل کرو، نقل ہی کرنا ہے تو محبوب الہی کی نقل کرو، نقل ہی کرنا ہے حافظ ملت کی نقل کرو، نقل ہی کرنا ہے تو صدیق کی صداقت کی نقل کر لو۔ بول دو محبت سے بولو سبحان اللہ۔ نقل ہی کرنا ہے تو صدیق کی صداقت کی نقل کرو، عمر کی عدالت کی نقل کرو، عثمان کی سخاوت کی نقل کرو، علی کی شجاعت کی نقل کرو۔ نقل ہی کرنا ہے تو کربلا کے تاجدار امام حسین کی نقل کرو۔ مسلمانوں تیری دنیا بھی سنور جائے گی اور تیرا عقبہ بھی سنور جائے گا، تیری دنیا بھی سنور جائے گی، تیرا عقبہ بھی سنور جائے گا۔ آخری بات، اسلام اتحاد کا نام ہے، اسلام امن کا نام ہے، اسلام بھائی چارے کا نام ہے۔ اگر تمہارے پڑوس میں اگر ہندو بھائی کیوں نہ ہو وہ تمہارا پڑوسی ہے۔ میرے نبی نے نفرت نہیں سکھائی ہے، میرے نبی نے محبت کا پیغام دیا ہے۔ ہندو بھائی کیوں نہیں ہو تو مجھ سے محبت کرو۔ تمہارے پڑوس میں میرے آقا نے فرمایا اگر تم اچھی سبزی بناؤ، اچھی سبزی بناؤ تو اپنے پڑوسی کے گھر پہنچا دو۔ میرے مصطفیٰ نے مطلق فرمایا کہ نہیں فرمایا تمہارے گھر کے بغل میں بسنے والا مسلمان ہو، تمہارے گھر کے بغل میں بسنے والا وہ ہندو بھائی کیوں نہ ہو، میرے نبی نے مطلق فرمایا اگر ہندو بھائی ہو تو مجھ سے بھی محبت کرو، تو مجھ سے بھی پیار کرو۔ اسلام نفرت نہیں سکھاتا، اسلام بھائی چارہ سکھاتا ہے، اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے، اسلام امن کا نام دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ وہ اس کی غلط فہمی ہے تو یہ کہتے ہیں اسلام خنجر سے پھیلا ہے، اسلام طاقت سے پھیلا ہے، اسلام بھالے سے پھیلا ہے، اسلام طاقت سے پھیلا۔ اے مسلمانوں سنو، اسلام طاقت سے نہیں پھیلا ہے، اسلام خنجر سے نہیں پھیلا، اسلام بھالے سے نہیں پھیلا، بلکہ یہ اسلام تو غریب نواز کے اخلاق سے پھیلا ہے، یہ اسلام تو مجاہد ملت کے اخلاق سے پھیلا ہے، یہ اسلام تو غوث اعظم کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ مسلمانوں تم اپنا اخلاق اچھا کرو، تم اپنا کردار اچھا کرو تاکہ اپنے تو آپ مرد تو مرد ہے، عورتیں پردہ ہٹا کر دیکھے تو کہنے پہ مجبور ہو جائے اے لوگوں دیکھو دیکھو یہ دنیا کا غدار نہیں جا رہا ہے، مصطفیٰ کا وفادار جا رہا ہے، مصطفیٰ کا عاشق جا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اپنی گفتگو کو یہی اختتام کرتا ہو۔ ابھی دو ہیرے میرے منبر رسول پر موجود ہے، شاعر اعظم ہندوستان حضرت قاری ندیم رضا فیضی ہزاری باغ اور بلبل باغ مدینہ حضرت قاری ساجد رضا